عمر ابن سعد ملعون نے جمعرات کی رات 9 محرم الحرام کو اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ وہ حسین علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے خیمہ کے باہر اپنی تلوار پر ٹیک لگائے اور سر جھکائے ہوئے تشریف فرما تھے کہ اپنے اس اثنا میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، بے شک تم بہت جلد ہمارے پاس آنے والے ہو۔ اتنے میں بی بی عالیہ سلام اللہ علیہا نے مردوں کی آوازیں سنیں تو اپنے بھائی سے کہا، دشمن ہمارے نزدیک آ چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا، میری جان اب پر قربان ہو، اب خود اپنے رہوار پر سوار ہو کر ان لوگوں کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ کس غرض سے آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام نے 20 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر، جن میں حضرت زہیر اور حبیب ابن مظاہر وغیرہ تھے، ان کی جانب بڑھے اور ان سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو۔ ابن سعد ملعون کے لشکر نے جواب دیا، ہمارے امیر نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے اس بات کو پیش کیا جائے کہ تم لوگ حاکم کے حکم پر سر تسلیم خم کر دو یا ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت عباس علیہ السلام واپس خیموں کی طرف لوٹ آئے تاکہ امام حسین علیہ السلام کو ان کے ناپاک ارادوں سے آگاہ کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب وہیں پر کھڑے ہو گئے اور ان لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے لگے۔ حضرت حبیب ابن مظاہر نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آگاہ ہو جاؤ، خدا کی قسم عقل خدا کی بارگاہ میں تمام قوموں میں سب سے بری اور بدبخت وہ قوم پیش ہوگی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت، اہل بیت اور اس شہر کے ان بندگان خدا کو شہید کیا ہوگا جو تہجد گزار اور خدا کا کثرت سے ذکر کرنے والے ہوں گے۔ یہ سن کر ابن سعد ملعون کے لشکر میں سے عزرا بن قیس نے کہا، جس قدر ہو سکتا ہے تم اپنا تزکیہ نفس کر لو۔ پھر حضرت زہیر نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، اے عزرا، بے شک خدا نے اسے پاک و طاہر کیا اور ہدایت نصیب فرمائی ہے، پس اے عزرا تم خدا سے ڈرو اور یقیناً میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اے عزرا، میں تجھے خدا کی قسم دے کر کہہ رہا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو پاک و طاہر لوگوں کو شہید کرنے کے لیے گمراہ اور باطل لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر عزرا نے کہا، اے زہیر، جب تم ہمارے پاس تھے تو تم اہل بیت کے شیعوں میں سے نہیں تھے، بلکہ اس وقت تمہاری ان کے شیعوں والی رائے اور سوچ بھی نہیں تھی۔ حضرت زہیر نے اسے جواب دیا، کیا تم میرے اس موقف سے یہ استدلال نہیں کر سکتے کہ میں اس گھرانے کا ماننے والا اور شیعہ ہوں؟ آگاہ رہو، خدا کی قسم میں نے انہیں کوئی خط تحریر نہیں کیا تھا اور نہ ہی ان کی طرف کوئی نمائندہ بھیجا تھا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی مدد کا وعدہ کیا تھا، لیکن راستے نے انہیں اور مجھے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گئے اور میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک حضرت امام حسین علیہ السلام کی قدر و منزلت کو یاد کرنے لگا۔ آپ علیہ السلام دشمن سے جو سلوک کر رہے تھے اس سے آگاہی حاصل ہو گئی، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ امام علیہ السلام کی مدد کروں گا اور ان کے گروہ میں شامل رہوں گا، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں جو کمی و کوتاہی مجھ سے سرزد ہوئی اس کا ازالہ اپنی جان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاطر قربان کر کے ادا کروں گا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزیدی لشکر کے ارادوں سے آگاہ کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ ان کے پاس واپس جائیں اور ان سے کل تک کے لیے ایک رات کی مہلت مانگیں تاکہ ہم آج کی رات اپنے رب کی عبادت، اس سے دعا و مناجات اور استغفار میں مشغول ہو کر گزار سکیں، کیونکہ میرا پروردگار جانتا ہے کہ میں اس کی عبادت، اس کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت اور دعا و مناجات اور استغفار کی کثرت کو پسند کرتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام لے کر حضرت عباس علیہ السلام ابن سعد ملعون کے لشکر کی طرف واپس گئے اور ان سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ عمر ابن سعد ملعون نے اس بارے میں کچھ نہ کہا بلکہ اس نے لوگوں سے رائے لی تو عمرو بن حجاج نے کہا، سبحان اللہ، اگر یہ دیلم کے رہنے والے ہوتے اور تم سے یہ مطالبہ کرتے تو تم انہیں ضرور ایک رات کی مہلت دے دیتے۔ قیس بن اشس نے کہا، انہوں نے تم سے جو مطالبہ کیا ہے اسے پورا کر دو، مجھے میری جان کی قسم یہ لوگ کل جنگ کے ساتھ تمہارا سامنا کریں گے۔
پھر عمر ابن سعد ملعون نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کو کل تک مہلت دے دی ہے، پس اگر تم نے سر تسلیم خم کر لیا تو ہم تمہیں اپنے امیر ابن زیاد لعین کے پاس لے جائیں گے، اور اگر تم نے اس سے انکار کیا تو ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔